بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیق کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں رہبر کسان نیوز۔ آج ہم موجود ہیں چودھری عامر رمضان گجر صاحب کے پاس، جو کہ ایگریکلچر کاٹن مینجمنٹ فورس کے چیف کنوینر رہ چکے ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ چبھتے ہوئے سوال کریں گے۔ سب سے پہلا سوال، سنا ہے آپ کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے کافی وقت کے بعد مجھے ڈھونڈ لیا۔ اچھا، مجھے ٹرمینیٹ نہیں کیا گیا، مجھے جو پچھلی جو ایگریکلچر منسٹری تھی انہوں نے کام سے روکا تھا، اور اس کے بعد میں نے مناسب نہیں سمجھا انہیں ری جوائن کرنے کا یا اس پہ دوبارہ عہدے پہ آنے کے لیے کوشش کرنے کا۔ میں نے دوبارہ کوشش ہی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو سابق صوبائی وزیر ہیں ان کے آپ فرنٹ مین تھے، مال تو بنایا ہوگا؟ رفیق بھائی، جب کاٹن کا حال دیکھتا تھا میں 2015 کے بعد، تو دل خون کے آنسو روتا تھا۔ تو میں عمران خان کا سپاہی ہوں اور 2008 سے انہیں فالو کر رہا ہوں۔ اچھا، میں اکثر اپنی پارٹی کو کاٹن انہانسمنٹ اور گرو مور کاٹن پہ اکثر بات کرتا تھا، جس کے لیے میں نے جب خان صاحب کی حکومت آئی تو میں نے کافی لوگوں کو اپنا پلان بتایا اور کافی جدوجہد کی۔ آخر میں جب مجھے چانس ملا تو میں نے آخری جو پلان دیا وہ جہانگیر خان صاحب کو دیا تھا۔ جہانگیر خان صاحب اس وقت چاہ رہے تھے کہ پنجاب میں کاٹن زیادہ ہو، جو ان پہ ایک داغ لگتا ہے کہ وہ چاہتے نہیں کہ پنجاب میں کاٹن ہو، لیکن اس کے برعکس تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ پنجاب میں زیادہ سے زیادہ کاٹن ہو۔ اچھا، اب ان کو میں نے اپنا پلان بتایا، انہوں نے مجھے اس پہ گو ہیڈ دے دیا اور نعمان صاحب کے حوالے کر دیا، اور نعمان صاحب نے مجھے اس پہ کام کرنے کا موقع دیا۔ سیکٹری ایگریکلچر اس وقت واصف خورشید تھے، ان کو میں نے اپنا پلان بتایا، انہوں نے بھی اس کو اپروو کیا۔ اس میں جو مال والی بات ہے، میں عمران خان کا سپاہی ہوں۔ میں نے 14 ضلعوں میں کمپین کی اس کی کاٹن کی، اور اپنی گاڑی استعمال کی، اپنا پیٹرول ڈلوایا، اور پورے 14 ڈسٹرکٹ میں کوئی بندہ ثابت کر دے، کوئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ، کوئی کمپنی والا، کہ میں نے اس کے گھر کھانا بھی کھایا ہو، ایون مال بنانے کی دور کی بات، میں نے کسی سے کوئی لین دین نہیں کیا۔ میرا صرف اور صرف مقصد تھا کہ پنجاب میں کاٹن ریوائیو کر جائے، اور اس کے لیے میں نے بڑی کوشش کی، اور الحمدللہ کاٹن سوئنگ تک اس کے فگرز جو تھے وہ ماننے والے نہیں تھے، لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن الحمدللہ جو ٹارگٹ مجھے دیا گیا تھا وہ میں نے اچیو کیا۔ گجر صاحب، آپ کے جو آپ کی ذات ہے اس کے ساتھ بہت سی منفی باتیں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور بہت سے اخبارات میں بھی خبریں لگیں، تو مطلب اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی پاور کو جو ہے وہ غلط استعمال کیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں عمران خان کا سپاہی تھا، اور میں نے کوئی گورنمنٹ سے کوئی آسائش نہیں لی۔ اگر میں آسائش لیتا تو میں پاور کا استعمال کرتا۔ میں نے کوئی اپنی پاور کا مس یوز نہیں کیا۔ میں نے صرف لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اور میں نے جو غلط ہو رہا تھا اس کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، کنسرن اتھارٹیز کو بتایا کہ آپ اس کو ایسے کر لیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور میری 0% انوالومنٹ تھی کسی بھی معاملے میں۔ اگر آپ اتنے سچے اور کھرے ہیں تو آپ نے ان اخبارات کے خلاف کچھ نہیں کیا؟ بھائی، میں اتنا مالدار نہیں ہوں۔ میں ایک اخبار کے جو چیف ایڈیٹر تھے ان کے پاس گیا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس پہ کافی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کے لیے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کتنے دن لگانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم 5 دن لگانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی 10 دن لگائیں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا تھا تو جب مجھے کام سے روکا گیا اس کے بعد مجھے اس پہ مجھ پہ ایکشن ہونا چاہیے تھا، جو آج تک میرے خیال میں کسی نے سوچا بھی نہیں۔ میرا ماضی
بالکل صاف ہے اور الحمدللہ میں اپنے کام پہ مطمئن ہوں۔ تو جب سے یہ عہدہ آپ سے واپس لیا گیا ہے آپ تو بے روزگار ہی ہو گئے، آج کل گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ میرے بھائی، جب عہدے پہ تھا تب بھی میں نے اپنی جیب سے خرچ کیا اور ہر جگہ میں نے اپنی گاڑی استعمال کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اپنا پیٹرول، اپنا کھانا پینا سارا کچھ اپنا استعمال کیا، جیسے میرا پہلے گزارا ہوتا تھا اب بھی ویسے گزارا ہوتا ہے۔ ایک ایڈیشن میں کرنا چاہتا ہوں جی کہ پنجاب میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو صحیح ہونے چاہیے، اس میں نان نمان لنگڑیال کا کوئی کام ہے، کسی کا نہیں، اس میں عمران خان جو چاہتا ہے اس طرح اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایس او پی والا میں نے معاملہ اٹھایا تھا، اس میں نے ڈائریکٹ ایکشن کوئی نہیں کیا، اور اس میں آپ اگر اس کی سرچ کریں تو ایک مہینے میں 57 ایف آئی آرز ہوئی لوگوں پہ جو جعلی کھاد بیچ رہے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ جعلی نہیں تھی، اگر جعلی نہیں تھی تو اس ملک میں سب سے برا ایف آئی آر کو سمجھا جاتا ہے، تو ایف آئی آر کیوں دی گئی؟ 57 ایف آئی آر کیوں دی گئی؟ اچھا، دوسرے نمبر پہ اگر کاٹن ریوائیو کرنی ہے تو اس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ میں نے دنیا کا جدید ترین نظام جو پنجاب میں لانچ کرنے جا رہا تھا کہ ہر ایکڑ کو میں ڈیجیٹلائز کرنے جا رہا تھا اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس کو کامیاب کرنے جا رہا تھا، اور کچھ لوگوں کو پنجاب میں کاٹن جب کامیاب ہو رہی تھی وہ ان کو جچی نہیں، اس لیے انہوں نے اس کام کو رکوایا اور اس کے لیے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی مجھے روکنے کے لیے۔ اور دوسری بات جو میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں جو سبسڈی کا بلکہ پاکستان میں جو نظام رائج ہے وہ بالکل غلط ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فیڈرل منسٹر نے 6 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا کاٹن پروڈکٹس پہ۔ آپ مجھے بتائیں، وائٹ فلائی پروڈکٹس پہ 6 ارب کی سبسڈی دی، اور میرے بھائی 6 ارب کا تو پنجاب میں پروڈکٹ نہیں لگتا، 37 لاکھ ایکڑ پہ 6 ارب کی سپرے نہیں ہو سکتی۔ 2 ارب کے اگر پروڈکٹس آپ ہر ایگریکلچر آفس میں فری لوگوں کو دے دیں تو 2 ارب روپے سے پورے پنجاب میں وائٹ فلائی کنٹرول ہو سکتی تھی، جو کہ نہیں ہو سکی۔ اور وائٹ فلائی 100% وائٹ فلائی کی وجہ سے ہی کاٹن فلاپ ہوئی، اور جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور جو سبسڈی کا نظام ہے بالکل غلط ہے۔ اب میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ گندم کا ایک پروڈکٹ تھا، وہ ڈیلر حضرات کو 100 روپے میں کمپنی دے رہی تھی اور اس پہ 250 روپے سبسڈی تھی۔ اب ڈیلر 350 کا بیچ رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے کسانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے۔ بس یہی ان کے ساتھ میرا جو جہاں پر میرا ان کے ساتھ میچ پڑتا تھا وہ یہی تھا، اور اس کو روکنے کے لیے مجھے قربانی دینی پڑی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے عمران خان پہ یقین ہے کہ وہ مجھے ضرور واپس بلائے گا اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے ٹھیک کریں گے۔ یہ جو آخری جواب آپ نے دیا ہے اس میں تو آپ نے اپنی ہی پارٹی کی حکومت کو چارج شیٹ کر دیا۔ میں بتاتا ہوں جی، اس ملک میں بیوروکریٹس نے ساری چیزوں کو اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ سے پالیسیاں بنواتے ہیں اور اس پہ اچھی خاصی تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے اس سے بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ چلے آخر میں آپ رہبر کسان اخبار کے بعد رہبر کسان نیوز ہم نے شروع کیا، تو اس کے حوالے سے آپ رفیق بھائی، میں کافی دیر سے رہبر کسان پڑھتا تھا، اب رہبر کسان نیوز آپ نے شروع کر لیا۔ میرے خیال میں رہبر کسان بھی پازیٹیو تھا اور رہبر نیوز بھی، میں امید کرتا ہوں کہ یہ پازیٹیو رول ادا کرے گا پاکستان میں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، نہ کہ نیگیٹو۔ اور میری آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہترین کارکردگی پاکستان میں گرو مور فوڈ پروڈکٹس کے لیے نبھائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ گفتگو سن رہے تھے عامر رمضان گجر صاحب کی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔